السلام علیکم۔ بھائی نے سوال کیا ہے یا ایک رائے دی ہے کہ سنڈے کو تو عید ہے تو کیا کلاس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں، روحانی بندے کے نزدیک یا میرے نزدیک عید ہے چاہے شبرات ہے تو وہ ساری کی ساری اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور جو میں آپ کو مراقبہ کروا رہا ہوں، میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ میرا مراقبہ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ پاک کا حکم ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں۔ اب جب آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہو اور اپنے اندر دیکھتے ہو، دائیں بازو میں، بائیں بازو میں، سر کے اندر، اپنے چہرے میں، اپنی گردن میں، اپنے سینے میں، پیٹ میں، ٹانگوں میں، تو جیسے جیسے آپ اپنے اندر دیکھ رہے ہو آپ اللہ کا حکم مان رہے ہو۔ جتنی دیر آپ اللہ کا حکم مان رہے ہو آپ کو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا ہر حکم ماننا ہی فرض ہے، تو ثواب ہے۔ اب رہ گئی بات اس دن کلاس کی، تو دیکھیں کچھ دوست جمعے کو نہیں کلاس اٹینڈ کر سکے، ان کی اتوار کا دن ہے، تو بیسکلی ہم نے 1 گھنٹہ ہی نکالنا ہے 10 سے 11 بجے تک۔ جو دوست زیادہ مصروف ہوں گے وہ کلاس اٹینڈ نہ بھی کریں تو اٹس اوکے، وہ نیکسٹ جمعے کو آ جائیں گے، نیکسٹ سنڈے کو آ جائیں گے، اور جو دوست کلاس جوائن کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے، کیونکہ ہم نے تو اپنا مشن جاری رکھنا ہے، کوشش ہی کرنی ہے کہ شاید سمجھ جائیں، کیونکہ راستہ کافی لمبا ہے، مسلسل محنت ہے، مسلسل کوشش ہے، مسلسل اس نسل در نسل سافٹ ویئر کو چینج کرنا ہے، اتنے سالوں سے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو چینج کرنا ہے، تو سلو کام کریں گے تبھی کامیابی ہوگی۔ اس طرح ایک بھائی نے لکھا ہے، یہ 3 جو اوپر نشان آئے ہیں، اس نے کہا کہ اس طرح کے 3 کلر نظر آئے، تو دیکھیں یہ غلط بات ہوئی، کیونکہ اس بھائی نے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہوا ہے، چاہے کوئی اسم بنایا ہوا ہے، چاہے کوئی لفظ بنایا ہوا ہے، اس سے اس کی جو انرجیز تھیں، جو روشنی کے جسم کے لطائف تھے وہ مکس ہیں۔ یہ ریڈ کلر بیسکلی لطیفہ نفس کا ہے، یلو کلر لطیفہ ذہن کا، اور گرین کلر لطیفہ قلب کا۔ اب وہ کنیکشنز کیونکہ اس نے کسی ایک جگہ پر ہی انرجی مرکوز کی، اور میں نے بارہا آپ کو یہ کہا ہے کہ میں ایسی کسی بھی مشق یا مراقبے کو مراقبہ نہیں سمجھتا جس میں آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ بیٹھ گئے، آپ نے سوچا نیلا رنگ میرے اندر آ رہا ہے، نیلا رنگ، نیلا رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، پیلا رنگ، آپ نے سوچا، آپ اس کلر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں۔ یا آپ نے کوئی لفظ سوچا، الف ہے، بے ہے، جیم ہے، کچھ بھی سوچا، یا آپ نے کوئی ایک نقطہ سوچا، تو میں ان کو مراقبہ نہیں سمجھتا، میں ان مشقوں کو نہیں سمجھتا۔ یہاں پر آپ لوگ کچھ سوال کرتے ہیں کہ سر جب آپ ہمیں اپنے اندر دیکھنے کے لیے کہتے ہیں تو ہم وہاں پہ بھی تو کچھ سوچ رہے ہیں۔ آپ کب سوچ رہے ہیں؟ آپ نے اپنی توجہ بائیں بازو میں کی، بائیں بازو کے اندر جو انرجی ہے وہی کھلے گی آپ کے اوپر، دائیں بازو میں توجہ کی، دائیں بازو میں جو بھی انرجی ہے وہی آپ پر کھلے گی۔ تو میرے مراقبے میں کب سوچتے ہیں؟ ہاں ابھی شروعات ہے، ابھی آپ سے مسٹیک ہو سکتی ہے، ابھی جب آپ مساج کرتے ہیں کچھ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، بٹ ود ان ٹائم آپ دیکھیں گے کہ ہم اوریجنل چیز کو اوریجنل طریقے سے ہی دیکھتے ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی شکل نہیں بنا رہے ہیں۔ اور جو دوست اکثر وہ لطائف رنگین کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، میں نے ایک آڈیو میں اس کا جواب دیا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ پینٹ لے لیں اور برش کے ساتھ وہ اپنے لطائف کو رنگین کر لیں تو لطائف رنگین ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا طریقہ ہے۔ جب آپ اسم اعظم سنتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، اس میں بھی آپ جسٹ توجہ ہی وہیں پہ رکھتے ہیں، اسم اعظم کی انرجی جو خود ہی اس نے جو کرنا ہے ود ان ٹائم آپ یہ سمجھتے جائیں گے۔ ابھی تو شروعات ہے، ابھی تو آپ حقیقی لبے سن رہے ہیں، جو آپ نے پہلے پڑھا، آپ بیٹھ گئے، آپ نے سوچا، شروع میں
جو بھائی بھی ادھر ادھر مشقیں کر رہے ہیں سوچ لیں یہی آپ کو بتایا گیا کہ بیٹھیے سوچئے کہ آپ کا دل یہ پڑھ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے، آپ بیٹھ گئے تھے، آپ نے سوچا 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 سوچا، سوچتے سوچتے آپ کو پھر ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا، آپ کے ذہن میں بار بار یہ بات رپیٹ ہوئی کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ جبکہ میں نے بارہا کہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح کر رہی ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ پاک کی حمد کر رہی ہے، تو اس میں آپ زبردستی کیوں کرتے ہیں؟ جیسے جیسے آپ اپنے وجود میں گہرائی میں جاتے جائیں گے، آپ کا دایاں بازو جو ذکر کر رہا ہے وہی کھلے گا، بایاں بازو جو ذکر کر رہا ہے وہی کھلے گا، اور لون لون دے مڈ لکھ لکھ چشمے جو ہیں وہی کھلیں گے، حقیقت آپ پر کھلے گی۔ تو یہ جو ڈاٹس آپ کو 3 نظر آئی ہیں، یہ ودن ٹائم آپ سلولی ختم ہوں گی، لیکن یہ گارنٹی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا اسم پڑھا یا ایسی کوئی چیز کی جہاں پر آپ نے اپنی توجہ کو ایک پوائنٹ پر رکھا ہے، تو یہی مسائل آتے ہیں ان تمام دوسرے مراقبہ جات میں، تو ودن ٹائم یہ انشاءاللہ یہ ڈاٹ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا سوال جو بھائی نے کیا ہے کہ مراقبہ کرتے اس کی آنکھیں مضبوطی کے ساتھ بند ہو گئی، ایسے لگا جیسے الفی کے ساتھ بند کی گئی ہیں، تو بالکل ایسی کیفیت ہوں گی، لیکن آپ نے اپنے آپ پر زبردستی نہیں کرنی، اپنی آنکھوں کو زور سے بند نہیں کرنا۔ کل میں نے ایک دوست کو دیکھا، اس نے بڑے زبردستی اپنے اوپر کی ہوئی تھی، تو ایسا نہیں کرنا، جسم کو ڈھیلا رکھنا ہے، آنکھوں کو بھی ڈھیلا بند کرنا ہے، زور سے نہیں بند کرنی آنکھیں۔ آپ کی پیشانی جو ہے اس کو بھی زور سے بند نہیں کرنا، بالکل پرسکون رہیے، پرسکون رہیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں پرسکون رہیے، اپنے جسم کو ڈھیلا رکھیے۔ جیسے جیسے آپ جسم کو ڈھیلا رکھیں گے، ودن گہرائی میں جاتے جائیں گے، سلولی ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ جاتے جائیں گے، آپ پر اثرات کھلتے جائیں گے، اس لیے ان باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ دوسرا ایک اور بھائی نے جو لکھا ہے، انسان راز ہے رب کا اور ایک راز الف لام میم پہ ہے، اکڑ کے نہ چل مسلماں، ابلیس بھی صراط مستقیم پر ہے۔ اپنی اپنی اٹکل، اپنی اپنی سوچ، انتہائی غلط بات۔ یہ جو راز الف لام میم ہے، میں نے ان کی بڑی تشریحیں سنی ہیں سوشل میڈیا پہ، میں اس کی تشریح کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر آپ نے میرے پورے آڈیو لیکچر سنے ہوں تو یہ سوال آپ کرتے ہی نہیں مجھ سے، لیکن مجھے آپ کے سوال آتے ہیں تو ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں، لیکن جب ایک سوال کا جواب دیا گیا ہو اور وہی سوال دوبارہ رپیٹ ہو تو مجھے ذرا اچھا نہیں لگتا اس بات کے اوپر۔ دیکھیے، غور کیجئے، آپ کو خود سے سمجھنا ہے، آپ کو خود اپنے اندر کیکشاں پیدا کرنی ہے، آپ کو خود اپنے اندر پھلواری پیدا کرنی ہے، آپ کو اپنے اندر خود ہی اپنا جہاں پیدا کرنا ہے، سارا کچھ آپ کے اندر ہی سے نکلے گا، پھر وہ آگے کے ورکنگ ہوگی۔ یہاں پھر کچھ لوگ مار کھاتے ہیں کہ بس وہ اندر ہی رہ جائیں گے، اس کے بعد پھر باہر بھی آنا ہے بابا، پھر اگلا بھی ورک شروع ہونا ہے۔ یہ پہلے آسمان پر تم چاند تارے دیکھ رہے ہو، تمہیں نظر آتے ہیں، یہ ورک ہو رہا ہے۔ کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ حد نگاہ ہے، حد ہو گئی۔ اللہ پاک نے کہا ہے، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو 7 آسمانوں پر ہی کچھ نہ کچھ ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو پہلے آسمان پہ چاند تارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے اوپر بھی کچھ ہے، اس سے اوپر بھی کچھ ہے، اس سے اوپر بھی کچھ ہے، تو یہی تو آپ نے سارا کچھ جاننا ہے، یہی تو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس لیے تو آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اب جس نے یہ الف لام میم کا راز پایا ہے، اسے کاف ہا یا عین صاد کا بھی راز کا پتہ ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ اسے ہا میم عین سین کاف کے بھی راز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اس سے پوچھ لو۔ جہاں پہ صرف نون لکھا ہے اس کا بھی پتہ ہوگا، اس سے پوچھ لو۔ جہاں الف لام را لکھا ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہوگا، پوچھ لو۔ ایک ہے اپنی اٹکلیں، اپنی سوچیں، سنی سنائی بات۔ کسی ولی کامل نے جب بات کو کہا، کس سینس میں کہا، کس پوزیشن میں کہا، آگے وہ سنی سنائی بات آ گئی، جب پریکٹیکلی نہیں ہوا تو وہ بات ویسے ہی رہ گئی، تو یہاں پہ پرابلم آیا۔ جو لکھا ہے کہ ابلیس بھی صراط مستقیم پر ہے، حد ہے بیوقوفی کی۔ اب وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ابلیس کا یہ کام تھا کہ اس نے لوگوں کو بھٹکانا تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو کیا ضرورت پڑی کہ کسی کے ساتھ ظلم کرے؟ آپ کے سامنے ہی ہے، جب اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو
اور یہ جو ابلیس تھا، شیطان ہے، یہ ملکوتی درجہ پا چکا تھا، فرشتوں میں رہ رہا تھا، تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو غور کرو، آیت کھولو، سورۃ سواد کو پڑھو، اس نے انکار کیا کہ اللہ پاک نے اس کو فوری طور پہ سزا دے دی، کیا اسی وقت ہی اس پر لعنت پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ نہیں پڑی۔ غور کیا کرو اس بات کے اوپر۔ اللہ پاک بہت رحیم ہیں، اللہ پاک بہت کریم ہیں، اللہ پاک بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں شیطان سے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، سزا نہیں ہے، پوچھا جا رہا ہے۔ غور کرو، دوبارہ اپنے کان کھول کر، اپنے شعور کھول کر سنو۔ پوچھا جا رہا ہے، خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی وقت بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن پھر بھی دیکھو اس کا رحم اور کرم کہ فوراً سزا نہیں دے رہا۔ پوچھ رہا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں ابلیس کا آگے جواب دیکھو وہ کیا کہتا ہے۔ کیا وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے؟ کیا وہ اللہ پاک سے کہتا ہے کہ اللہ پاک سجدہ تو آپ کی ذات کو ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میری رہنمائی کر دیجئے، مجھے ہدایت عطا کیجئے کہ میں بات کو سمجھ سکوں۔ تو اگر شیطان اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا، ہدایت چاہتا، تو اللہ پاک ضرور رہنمائی کر دیتے، لیکن وہ تو اپنی اٹکل لڑاتا ہے۔ وہ تو خود سے جواب دیتا ہے شیطان کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، اسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اس کے نزدیک آگ بہتر ہے مٹی سے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ آدم کو ایسی چیز سے بناتے جو آگ سے بہتر ہوتی، ہیروں سے یا کسی اور چیز سے، تو میں اس کو سجدہ کر دیتا۔ ہو گیا نا کام خراب۔ اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ پاک کی طرف اپنا دھیان نہیں کیا، اللہ پاک سے مدد نہیں چاہی۔ آپ لوگوں کو جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھو، جتنے بھی آپ لوگ گروپس میں شامل ہیں، 4 گروپ ہیں، کم از کم ہر گروپ میں 200 بندہ، 800 بندہ، تو 800 بندہ قرآن پاک پڑھنا تو شروع کرو۔ تمہارے پاس کون سا بہانہ ہے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنے کا؟ اب آپ کے پاس موجود ہے، کوئی بھی، میں نے ایک سکیچ بھی بھیجا ہے کہ ویسا قرآن پاک لے لو، اوپر عربی ہے، نیچے لفظ بلفظ ترجمہ ہے، نیچے پورا ترجمہ ہے، بڑا خوبصورت، پڑھنا تو شروع کرو، کوشش تو کرو۔ لیکن اگر تم کوشش نہیں کرتے ہو تو پھر تم خود ذمہ دار ہو۔ اور قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لو، جب جانیں نکلتی ہیں لوگ تڑپتے ہیں، چیختے ہیں کہ دوبارہ موقع ملے۔ دوبارہ موقع نہیں ہے، زندگی چل رہی ہے، کل کا دن گزر گیا ہے، آج کا دن آ چکا، آج کا دن بھی شام کو ڈال جائے گا، صبح کا دن چڑھے گا، صبح کا دن بھی ڈال جائے گا۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ غور کرو، پھر غور کرو، پھر غور کرو۔ تو غور کرو گے تو اسی میں تمہاری نجات ہے۔ اب جب شیطان نے جواب دیا تو پھر اللہ نے پاک نے اس کو سزا دی۔ تو وہ جب سزا دی گئی شیطان کو، تو کیا شیطان نے معافی مانگی؟ کیا اس نے اپنی غلطی تسلیم کی؟ وہ پھر اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، وہ غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ غور کرو، وہ مہلت مانگ لیتا ہے، یعنی آپ کی حاکمیت چیلنج ہو گئی ہے، اب اس نے مہلت مانگ لی، اور بالکل اس سینس میں تم بھی مخلوق ہو، شیطان بھی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ اب جب تمہاری حاکمیت چیلنج ہے، تمہیں اپنی حاکمیت ثابت کرنی ہے، تو یہی مقابلہ ہے۔ تو سلو ورک کرو، سلو ورک کرو، سلو ورک کرو، ضرور کامیابی ہوگی۔ چھوڑ دو ادھر ادھر کی باتیں، چھوڑ دو پرانے قصے کہانیاں۔ لا ریب کتاب تمہارے پاس ہے، اس کو پڑھنا شروع کرو۔ اس کو پڑھنے کے بعد جتنا مرضی جو مرضی پڑھتے رہنا، اور پھر اترو اپنے اندر، سلو اترو، سلو اترو۔ جتنا اترتے جاؤ گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک خیر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ آگے میں نے اپنے ایک لیکچر میں کہا ہے
کہ آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی جنت میں تھے، اب شیطان چلا گیا۔ یہاں پر آپ کا جو کویشچن لوگ اٹھاتے ہیں وہ کیسے چلا گیا؟ وہاں پر ابھی کوئی ایسی تقسیم نہیں کی گئی تھی۔ جو جنت کا لفظ ہے ایک خوبصورت جگہ کے لیے ہے، یہ فیوچر میں آپ ان چیزوں کو سمجھتے جائیں گے۔ تو وہاں پر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس گیا اور آدم علیہ السلام کو ورگلایا کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام اس کی بات میں آگے، وہاں پر غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں رہتا، اور جو اپنی اٹکل لڑاتا ہے، ہر وہ انسان کامیاب ہے جس نے خدا کی طرف رجوع کیا ہے۔ جس نے اللہ پاک سے ہمیشہ مدد مانگی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ اور درست طریقے سے تم لوگ تو دعائیں بھی مانگتے ہو تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہوتی، تم یہ لوگ سمجھتے نہیں ہو کہ تم کس کی بارگاہ میں پیش ہو۔ یہ دیکھ لینا جب یہ اکثر محفلیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے موبائل سے لگا ہے، کوئی کہیں پر خرچ کر رہا ہے، کوئی کہیں پہ خرچ کر رہا ہے، کوئی کیسے بیٹھا ہے، یہاں کوئی ڈی سی صاحب آ جائیں، آپ لوگ ایسے ٹینشن ہو جاتے ہیں، آپ اپنے سانس بھی روک لیتے ہو، جبکہ تم اللہ پاک کی بارگاہ میں ہوتے ہو پتہ نہیں کس طریقے سے کھڑے ہوتے ہو۔ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ پاک کے سامنے جب بھی پیش ہو، بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش ہو، بڑے ہی محبت کے ساتھ پیش ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر فضل ہوگا، ضرور کرم ہوگا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ کرم نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک بڑے رحیم ہیں، اللہ پاک بڑے کریم ہیں۔ وہ تو ہے ہی رحمت، وہ تو ہے ہی کرم، وہی ہے سارا کچھ، وہی ہے سب کچھ۔ میرے دوستو غور کرو اس بات پر۔ تو خیر وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنی اٹکل لڑائی مان لی، بات جیسے بھی مان لی، تو بطور سزا پھر سب یہاں اترے ہوئے ہیں۔ یہیں سے اس اسفل سافلین سے تم نے اٹھنا ہے۔ نیچے ایک بھائی نے کفیت پیش کی ہے کہ 3-4 دن ہوئے ہیں مساج کرتا ہوں، تھوڑا سا دیکھتا ہوں اور کچھ باری پار محسوس نہیں ہوتا، ذرا بھی کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو 4 دن میں تو تم آپ نے لبے لکھنی نہیں تھی سیکھی، تو 4 دن میں اتنی کیسے کامیابی ہوگی؟ پہلے مشق بھی دکھاؤ کہ مشق درست ہے کہ نہیں، پھر کلاس میں بھی آؤ، کلاس میں آ کر ماسٹر سے کاسمک انرجی لو تاکہ تمہارا سفر تیز سے تیز ہو۔ ماسٹر کو دیکھے گا تو تمہیں کچھ بتائے گا، ماسٹر تمہارا سبق دیکھے گا تو تمہیں کچھ بہتری کے طرف لے کر جائے گا۔ میں تو بیٹھا ہوں، میں تو اتنے میسج کرتا ہوں لائیو سیشن کے، لیکن تم لوگ بڑی مشکل سے ابھی 60 آئے، باقی کیا کر رہے ہو؟ باقی صرف باتیں ہی سن رہے ہو، تو سنتے رہو باتیں، باتوں سے تو روحانیت نہیں آتی، باتوں سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ پریکٹیکلی کام ہے، عملی کام ہے، سلو آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ کے جو وہ پرانا سافٹ ویئر چل رہا ہے جس پر آپ کی ساری موومنٹ ہے، آپ کی جو لو وائبریشنز ہیں، تمہیں کیا پتہ تمہارے ساتھ کتنے ظلم ہوئے ہیں، تم ابھی سمجھتے نہیں اس بات کو، اور تم خود بھی کبھی کہیں سے فیض لے رہے ہو، کبھی کہیں سے فیض لے رہے ہو۔ ایسے فیض نہیں ملتے، امرت تمہارے اندر ہے، میں تمہیں گائیڈ کر سکتا ہوں، میں تمہیں طریقہ بتا سکتا ہوں، میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں، لیکن محنت تو تمہیں کرنی ہے۔ اگر محنت کرو گے تو پاؤ گے، وگرنہ نہیں پاؤ گے۔ تم نے اتنے وظیفے کر دیے، تم نے اتنے چلے کھینچ دیے، تو کہاں گئے وہ سارے کے سارے؟ ابھی جن بھائیوں کو کفیات ہو رہی ہیں، مسلسل محنت ہے، مسلسل محنت ہے۔ 2 ٹائم کیا کرو مراقبہ لازمی طور پر، صبح اور شام، اور ویسے 3 ٹائم ہو جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دیر اپنے لیے وقف کرو، درختوں کے پاس جاؤ، درختوں کے نیچے بیٹھو، درختوں کے ساتھ کھڑے ہو، صبح شام کچھ ٹائم نکالو، چھوڑ دو اس سوشل میڈیا کو چند دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو اس کو، موبائل کو بھی پرے کر دو، اپنے آپ کو وقت دو۔ تم قیمتی ہو، وگرنہ یاد رکھنا ایسے ہی تم پھر تکلیفوں میں رہو گے۔ تمہارے سامنے ہسپتال بھرے پڑے ہیں، بڑا بڑا پیسہ تھا لوگوں کے پاس، تو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ خیال کرو اے باشعور روحو، اے عقل مند انسانوں، خیال کرو۔ ہم تو سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم تو اتنا آپ کو آپشن دے دیا ہے کہ جو زوم پر نہیں آ سکتے وہ اتوار والے دن 1 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک سیکھ لو۔ ہم تو انڈیویجول سکھانے کو تیار ہیں۔ تو ہے بھی آسان سا کام، آپ نے کرنا کیا ہے؟ اپنا ہی مساج کرنا ہے،
جیسے جیسے مساج کرو گے تمہاری اویئرنیس بڑھتی جائے گی، تمہارا شعور بڑھتا جائے گا. جیسے جیسے شعور بڑھے گا اور پھر وہ جو پردہ، جو پھندا روشنی کا جسم تمہارے اوپر طاری کرتا ہے سوتے ہوئے اور پھر جاتا ہے، تم نے اس پھندے کو، اس پردے کو توڑنا ہے. وہ تم نے اسفل سافلین کی کیفیت کو توڑنا ہے. اگر تم وہ توڑ گے تم کامیاب ہو. آخری لمحات تک کوشش کرو. ایون جب تم بستر مرگ پر بھی ہو تو اس وقت بھی دیکھو، اپنے آپ کو محسوس کرتے رہو، دیکھتے رہو. اللہ پاک خیر کریں گے. جو بھی کوشش کرے گا اللہ پاک کا وعدہ ہے، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو تمہاری کوشش تیسری آنکھ کو کھولنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، تمہاری کوشش کچھ بھی پانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے. تمہاری کوشش صرف اور صرف اللہ کو پانا ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ماننا ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا حکم مان کر اپنے اندر دیکھ رہا ہوں. وہ دے گا سب کچھ تم کو. جب اللہ مل گیا تو باقی کیا بچا؟ جب اللہ کی خوشنودی مل گئی تو پھر کیا بچا؟ غور کرو. وہی، بس وہی چاہیے. اوکے جی، اللہ حافظ.